اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. یہ سورۃ الفجر کی ابتدائی 14 آیتیں ہیں جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سورۃ الفجر بھی مکی سورت ہے جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی. تاریخی روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جس وقت کے مشرکین مکہ نے کمزور مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ یہ دوسرا مرحلہ تھا. پہلے مرحلے میں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنی انسنی کرنے کی کوشش کی، کسی طرح ٹال دیں، اوائڈ کریں، ڈسکس بھی نہ کریں، خاموشی سے یہ کام ختم ہو جائے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم کر رہے ہیں، شرک سے باز آ رہے ہیں، تو ان کو کھلنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت زبانی اور کمزور مسلمانوں پر زیادتی کرنے لگے. تیسرا مرحلہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کرنے لگے اور مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو طاقتور سمجھے جاتے تھے، ذی اثر سمجھے جاتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو اسلام قبول کر چکے تھے، تو ان سے بھی بدتمیزی، لڑائی جھگڑے انہوں نے شروع کیے. پھر چوتھے مرحلے میں آپ جانتے ہیں کہ زیادتی اتنی بڑھ گئی کہ بائیکاٹ کی نوبت آئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی. یہ وہ زمانہ تھا جب کہ نبوت کا تیسرا یا چوتھا سال یہ کمزوروں پر ہاتھ اٹھانے لگے تھے، نہتوں پر ہاتھ اٹھانے لگے تھے. لیکن ان کی ہمت ابھی اتنی نہیں ہوئی تھی کہ جو لوگ قریشی ہیں، جو مکے میں ایک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، خاندان ہے، قبیلہ ہے، ان سے بدتمیزی کریں، ان پر زیادتی کریں. ابھی اتنی نہیں ہوئی ہمت. اس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی، سورۃ الفجر. اور اس سورت کو سورۃ الفجر اس لیے کہا گیا کہ پہلا ہی لفظ فجر ہے. سورت کا پہلا لفظ ہے والفجر. اسی لیے اس سورت کو صحابہ نے اس نام سے موسوم کیا، سورۃ التی ورد فیہ ذکر الفجر. یہ وہ سورت ہے جس میں لفظ فجر آیا ہے. اس طرح سورۃ الفجر کے نام سے یہ سورت مشہور ہو گئی. اس کی 30 آیتوں میں سے آج جو 14 آیتیں پڑھی گئی وہ دراصل مکہ مکرمہ کے حالات کی عکاسی اور منظر کشی کرتی ہیں. بڑا تعلق ہے ان کا جن حالات کا بھی میں نے اشارہ کیا.
اور باقی ماندہ جو 16 آیتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وہ آیتیں انسان کی نفسیات اور اس کی جو سائیکالوجی ہے، اور یہ نفسیات جو مطالبہ کرتی ہے کہ انسان کا ایک اختتام ہو، انجام ہو، رزلٹ نکلے، انصاف ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا فیصلہ ہو، وہ فیصلہ اور وہ نفسیات کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ آج جو آیت تلاوت کی گئی آیت نمبر 14 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے حالات کی جانب اشارہ فرمایا. آغاز ہو رہا ہے 5 چیزوں کی قسم سے. حل فی ذالک قسم لذی حجر، ان قسم کی جانب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اشارہ فرمایا کہ عقل مندوں کے لیے اس میں بہت ہی عبرت کا سامان ہے، بڑی نشانیاں ہیں. وہ 5 قسمیں کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اور اختیار فرمائی؟ پہلی ہے والفجر، قسم ہے فجر کی. فجر سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین بٹ گئے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو نتیجہ سب کا ایک ہی ہے. فجرہ کے اصلاً معنی ہوتے ہیں پھاڑ کر نکلنا. اسی لیے آپ نے اس لفظ کو فاجر کے موقع پہ بھی سنا ہوگا، یہی روٹ ورڈ سے فاسق اور فاجر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. فاجر کے معنی وہ ہوتے ہیں جو شریعت کے حدود کو پھاڑ کر باہر آ جائے، شریعت سے نکل جائے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا کا لفظ بھی ارشاد فرمایا، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے. جب بنی اسرائیل نے پیاس کی شکایت کی، وادی تیہ میں تھے، صحرا میں تھے، پانی نہیں مل رہا تھا ان کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، سامنے کی چٹان پر آپ اپنی چھڑی، آپ اپنے عصا کو دے ماریے. اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، 12 چشمے پھوٹ پڑے. فَانْفَجَرَتْ یہی روٹ ورڈ ہے، باب انفعال ہے، تھوڑا سا آگے اس میں ترقی ہوئی اور الف نون کا اضافہ ہوا. یہ مختلف عربی کے قواعد ہے، لیکن وہاں بھی پھٹنے ہی کے معنوں میں ہے. ابل پڑنا، پھٹ کر، زمین پھٹ کر ابل پڑنا. فجر اس وقت کو کہتے ہیں جب رات کی چادر کو سورج کی روشنی پھاڑ کر نمودار ہونے لگتی ہے. وقت فجر یہ ہے فجر، چاہے وہ فجر کاذب ہو، فجر صادق ہو. فجر کاذب یہ ہوتی ہے کہ شروع میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ابھی سورج نکلنے والا ہے، لیکن ایک دھاگے کی طرح سفیدی افق پر نظر آتی ہے، وہ تھوڑی دیر میں غائب ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر فجر صادق شروع ہوتی ہے جس میں کرنیں باہر نکلتی ہیں سورج کی. لہذا فجر اسی لیے کہنے لگے کہ رات کی تاریکی کو ختم کر کر سورج کی روشنی اب باہر آ رہی ہے. رات جیسے جیسے آخری پہر کی طرف جاتی ہے، تاریکی بڑھتی چلی جاتی ہے، اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 2-3 بجے بالکل رات سیاہ ہو جاتی ہے، خاموشی چھا جاتی ہے. اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اب فجر کا وقت قریب ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور پھر روشنی برآمد ہوتی ہے. جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے، فجر صادق ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں سحری کھانے کا وقت منع ہو جاتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ پھر فجر شروق میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور شروق کے معنی ہوتے ہیں سورج کا ظاہر ہو جانا. جیسے ہی سورج ظاہر ہوا، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا. یہ تقریباً 60-70 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے جس میں پہلے روشنی آتی ہے، پھر اس کے بعد سورج آتا ہے.
اس کو وقت فجر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی یا نماز فجر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی یا بعض خاص دنوں کے فجر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے. لیکن جو بھی تشریح ہو، میں نے عرض کیا نا، خلاصہ وہی ہے. اگر نماز فجر آپ مراد لیں تب بھی صبح کا وقت ہوگا. اگر کسی مخصوص دن کی فجر مراد لے لیں، جیسے مفسرین نے یوم عرفہ کی فجر مراد لی ہے اور والفجر سے کہا کہ یوم عرفہ کی فجر کی قسم، چاہے وہی آپ مراد لے لیں. لیکن یہ ساری تشریحات میں جو قدر مشترک ہے، جو کامن چیز ہے، جو ہمارے اور آپ کے لیے سمجھنے کی چیز ہے، وہ یہ کہ رات کی تاریکی کو ختم کر کر روشنی کا نمودار ہونا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مراد لیا. اور یہ اس لیے کہ آگے والضحیٰ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اشارہ ہے اس طرف کہ جہالت کی جو تاریکی ہے، اس تاریکی کو چیر کر، ختم کر کر، پھاڑ کر اب دھیرے دھیرے ہدایت کا سورج طلوع ہو رہا ہے، روشنی برآمد ہو رہی ہے. اور پھر لازمی بات ہے کہ جب روشنی ہوگی تو انسانوں کو آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے، انسانوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے اپنے کام کاج کے لیے. لہذا اس فجر سے آپ کوئی فجر مراد لیں، روز کی فجر، یوم عرفہ کی فجر، یا پھر یہ کہ نماز فجر، لازمی بات ہے وہ وقت فجر ہی کی ایک نمائندہ نماز ہے. بہر صورت اللہ تعالیٰ اس کو گواہ بنا رہا ہے. ذرا وقت فجر پر غور کرو. نمبر 1، 5 قسموں سے پہلی قسم یہ ہو گئی. دوسری ولیالٍ عشر، اور 10 راتوں کی قسم. اس میں بھی مفسرین بڑھ گئے. بعضوں نے رمضان کی آخری 10 راتیں مراد لی، اور بعضوں نے یہ کہا کہ چاند جو دھیرے دھیرے ہلال کی شکل میں نمودار ہوتا ہے پہلی تاریخ کو، بلکہ یوں کہنا چاہیے 29 کی رات یا 30 کی رات، جب چاند ہلال کی شکل میں نمایاں ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ ترقی کرتے ہوئے بدر کامل بننے میں 10 دن لیتا ہے، اور اس کے بعد سے پھر دھیرے دھیرے وہ زوال کی طرف، حتی عاد کالعرجون القدیم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دھیرے دھیرے وہ بالکل کھجور کی ایک شاخ کی طرح بن کر رہ جاتا ہے. اس میں 10 دن لیتا ہے. یہ 10 دنوں کی قسم ہے کام بعض مفسرین نے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکابر مفسرین، جلیل القدر مفسرین، بشمول صحابہ کی ایک تعداد، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر صحابہ، بلکہ نسائی میں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السنن میں ایک حدیث بھی ہے کہ ان ولیالٍ عشر سے مراد 10 ذی الحجہ کی راتیں ہیں. ذی الحجہ کی 10 راتیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من ایام العشر من ذی الحجہ. ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اعمال صالحہ اللہ کو بہت محبوب ہیں، بہت پسندیدہ ہیں. لہذا بڑی تعداد میں مفسرین اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 تاریخیں. اب 10 ذی الحجہ کو آپ جانتے ہیں یوم النحر آ جائے گا، قربانی کا دن آئے گا، تو قربانی کے دن تک کے یہ 10 دن مراد لے رہے ہیں. اور عام طور پر عربوں کا تصور، ان کا کلچر، ان کا استعمال یہ تھا کہ رات جب کہتے تھے تو دن ایٹومیٹیکلی اس کے تابع ہوتا تھا. اسی لیے دیکھیے مغرب سے دن شروع ہوتا ہے اسلامی. اس میں تراویح آپ کب شروع کریں گے؟ جب آپ چاند دیکھ لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا پہلا دن شروع ہو گیا ہے. اور تراویح آپ کب ختم کریں گے؟ کل عید الفطر ہے تو آج تراویح رات میں نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ وہ رات عید الفطر کی ہے، رمضان کی رات نہیں رہ گئی، ختم ہو گئی. تو اسلامی اعتبار سے 24 گھنٹے والا دن شروع ہوتا ہے مغرب سے. سورج غروب ہو گیا، اب تاریخ بدل گئی. اب انگلش اعتبار سے، موجودہ دور کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں رات کے 12 بجے سے دن کو چینج کرتے ہیں. یہ جو عربوں کا دستور ہے وہ یہ
کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب سورج غروب ہو گیا ہے تو اب یہ نیا دن شروع ہو گیا، اس نئے دن کا سورج اب کل صبح طلوع ہوگا، تو رات اصل ہو گئی، اس کے تابع دن آتا ہے، دن اس کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ لہذا جب رات کہا جاتا ہے تو اس میں دن خود بخود مراد ہو جاتا ہے، جیسے ہم اردو میں دن کہتے ہیں تو رات خود بخود مراد ہو جاتی ہے۔ ہم جب دن کہیں گے تو رات مراد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ 3 دن سے میں بیمار تھا، اللہ نہ کرے اگر کوئی لفظ استعمال کرے، یا یہ کہے 3 دن سے میں مصروف تھا، تو آپ اس کو راتوں میں شمار کریں گے؟ نہیں، دن ہی دن لیتے جائیں گے۔ 3 دن سے میں گھر سے باہر تھا، سفر پر تھا، 10 دن سے میں سفر پر تھا، تو اس کے معنی یہ تھوڑی ہوتے ہیں کہ روشنی کے وقت دن میں آپ گھر سے باہر رہے اور سفر پر رہے، رات ہوتے ہی گھر آ جاتے تھے، ایٹومیٹیکلی پورے 24 گھنٹے مراد لے لیے جاتے۔ اردو میں جس طرح استعمال ہے کہ جب ہم دن کہتے ہیں تو رات خود بخود اس میں شامل ہو جاتی ہے، ویسے ہی عربی میں رات کہتے ہیں تو دن خود بخود اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا انداز ہے، طریقہ ہے، یہ زبان ہے، زبان کا ایک استعمال ہے۔ لہذا فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد یہ ہے کہ 10 راتیں اپنے دنوں کے ساتھ، اپنے دنوں کے ساتھ 10 راتیں، یعنی یکم ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک۔ اکثر مفسرین کا رجحان اسی طرف ہے، اور میں نے عرض کیا نا کہ 1-2 رائے یہ بھی ہے کہ 10 رمضان آخری 10، یا جیسے میں نے عرض کیا کہ چاند کے عروج کی، چاند کے زوال کی، لیکن وہ ذرا دل کو اس لیے نہیں لگتی ہے کہ سائنٹیفیکلی چاند کا عروج اور چاند کا زوال 14 دن کا ہوتا ہے، 10 دن کا نہیں ہوتا۔ اگر آپ سائنٹیفیکلی دیکھیں تو چاند جو نکلے گا پہلے دن، جس کو ہم عربی میں ہلال کہتے ہیں، عربی میں ہر چاند کا نام الگ الگ ہے، یاد رکھیے، قمر الگ ہے، ہلال الگ ہے، افرا الگ ہے، بدر الگ ہے۔ اردو کی طرح نہیں ہے، چاند ایک ہے تو وہ ہمیشہ چاند کی استعمال کیا جائے گا۔ پہلی تاریخ کا ہوتا ہے تو اس کو ہلال کہتے ہیں۔ تو یہ ہلال سے بدر کامل تک منتقل ہونے میں 14 دن لگتے ہیں۔ ایک دن بدر کامل رہتا ہے دوسرے دن سے، 14ویں رات کو وہ بدر کامل رہتا ہے، دوسری رات سے نقص شروع ہو جاتا ہے، کمی، دھیرے۔ پہلی رات تو 15ویں رات ہم محسوس نہیں کرتے، بہت تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دھیرے ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک رات بالکل غائب رہتا ہے۔ لہذا یہ 30 دنوں کی داستان ہے۔ اسی لیے یہ رائے مجھے سمجھ میں نہیں آتی جن مفسرین نے چاند کے 10 دن شروع کے، پورے ہونے کے، پھر گھٹنے کے یہ مراد لیے، تو دل کو تو نہیں لگتی بات، لیکن ہے بعض مفسرین نے لکھا، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ زیادہ صحیح معنوں میں یہی ہے کہ ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد لی جائے۔ کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ آگے جو واقعات آ رہے ہیں اس میں ذی الحجہ کا اشارہ زیادہ قرین قیاس لگتا ہے، اپنے مقام پر لگتا ہے۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور چوتھی اور پانچویں قسم، بلکہ تیسری اور چوتھی قسم، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، شفع کہتے ہیں 2 کو، 2، 4، 6، 8، یہ شفع ہے، اور وتر کہتے ہیں 1، 3، 5، 7 جفت جس کو کہتے ہیں، اس کو عربی میں والشفعی کہتے ہیں۔ اور جو وطر جس کو ہم کہتے ہیں 3 عدد والی، 5 عدد والی، 7 عدد والی چیزیں جو ڈیوائیڈ نہیں ہوتی 2 سے، ان کو وطر کہتے ہیں، وطر کہتے ہیں، دونوں لفظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ والشفع والوتر کا ذکر فرمایا، قسم ہے شفع کی اور وتر کی، تو کون سی ڈبل چیزیں، کون سی سنگل چیز، اس میں بھی بحث ہو گئی۔ ایک رائے یہ ہے کہ والشفعی سے مراد مخلوق ہے، مخلوق، اور والوتر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ایک ہے، تنہا، واحد، قل هو اللہ احد، مع احدیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان للہ 99 اسما وَهُوَ الْوِتْرُ يُحِبُّ الْوِتْرُ، اللہ کے 99 نام ہیں،
وہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے، یعنی وہ ایک ہے اور پھر 1 3 5 اس عدد کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لی مفسرین نے۔ مخلوق کو ڈبل ڈبل کیوں مراد دیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑ جوڑ میں پیدا کیا، ہر چیز، مرد ہے تو عورت، دن ہے تو رات، گرمی ہے تو سردی، ٹھنڈک ہے تو گرمی ہے، ہر چیز میں آپ دیکھیے بالکل ڈبل ڈبل ہے، کوئی بھی چیز مخلوق میں سنگل نہیں ہے۔ روشنی ہے تو تاریکی ہے اس کے بدلے میں، دنیا ہے تو آخرت ہے، زمین ہے تو آسمان ہے، چاند ہے تو سورج ہے۔ تو اس طرح مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے ڈبل رکھ کر مخلوق کو مجبور کیا ہے، مجبوری ہے یہ۔ مرد ہے تو اس کو خاتون کی ضرورت ہے، خاتون ہے تو اس کو مرد کی ضرورت ہے، رات ہے تو اس کو دن کی ضرورت ہے ورنہ رات ہی رات رہ جائے گی، دن ہے تو تھکے ہارے انسان کے لیے پھر رات چاہیے، روشنی ہے تو تاریکی چاہیے، تاریکی ہے تو روشنی چاہیے، سب ایک دوسرے کے محتاج ہے۔ لہذا مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے زوجین کا جو لفظ ارشاد فرمایا ڈبل ڈبل رکھا ہے، دو مل کر ایک حقیقت بنتے ہیں، اگر وہ دو نہ ملے تو ایک حقیقت نہیں بن پائیں گے، ایک یونٹ قسم کی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ ذرا سوچ لیں کہ اندھیرے کا تصور نہ ہوتا، صرف روشنی ہی روشنی ہوتی تو روشنی کی قدر ہوتی؟ کوئی قدر نہیں ہوتی، ہم اکتا گئے ہوتے روشنی سے۔ اللہ تعالیٰ نے اندھیرا بھی ساتھ رکھا ہے تو روشنی کی قدر ہے۔ اگر صرف رات ہی رات ہوتی یعنی تاریکی ہی تاریکی، ڈارکنیس، جینا مشکل ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کاٹ کر روشنی رکھی، تو رات ہے تو دن ہے، اندھیرا ہے تو روشنی ہے، اگر مرد ہے تو خاتون ہے، خاتون ہے تو مرد ہے، ہر چیز میں آپ دیکھ لیجئے جوڑ جوڑ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات مجبور نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی جوڑ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی ساتھی کی ضرورت نہیں، اس کو کسی ساجی کی ضرورت نہیں، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اس کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں، وہ یکتا ہے، سمدیت ہے اس کی ذات میں۔ سورۃ الاخلاص کے موقع پہ تفصیل آئے گی سمدیت کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لہذا مخلوق اور خالق یہ مفہوم لیا مفسرین نے، وشفعی جوڑ جوڑ والی مخلوق، والوتر وحدت والی ذات خدا، اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ بھی مراد لیا۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد نمازیں ہیں، کیونکہ نمازیں دونوں قسم کی ہیں، یا تو 4 رکعت ہے یا 2 رکعت ہے، جو شفع ہو گئی جوڑ والی 2، اور یا 3 رکعت ہے جیسے مغرب کی، وہ وتر ہو گئی، جس کو ہم اردو میں وتر بھی کہہ سکتے ہیں۔ بعض نے اور اس کو خصوصی کر دیا، کہا کہ نماز فجر مراد ہے اور نماز مغرب، وہ دن کے آغاز میں، یہ رات کے آغاز میں، یہ 2 نمازوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ لیکن زیادہ تر مفسرین، جیسے کہ میں نے ولیالین عشر میں کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، بہت سے مفسرین ہیں، انہوں نے والشفع والوتر سے، شفعون سے مراد لیا ہے یوم النحر 10ویں تاریخ ذی الحجہ کی، اور وتر سے مراد لیا ہے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا نا 2 سے، تو وہ وتر ہے، اور شفع 10 تاریخ آپ جانتے ہیں 5 سے ڈیوائیڈ ہو جائے گی، تو وہ شفع ہے۔ لہذا کہا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو، پہلی ذی الحجہ کی صبح اور ذی الحجہ کی 10 دن اور راتیں، یا 10 راتیں اور دن، اور 10 ذی الحجہ یوم النحر اور 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، یہ سب اس بات پر گواہ ہیں۔ کس بات پر گواہ ہے؟ وہ اس کو میں ابھی آگے بیان کروں گا۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِي، اور رات جو گزر جاتی ہے ٹھہرتی نہیں، کوئی رات ٹھہر نہیں سکتی، ہر رات کی قسمت میں گزرنا لکھا ہے، ہر رات کی قسمت میں زوال ہے، اختتام ہے، ختم ہوتی ہے، اور دن نمودار ہوتا ہے۔
کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہیں ہوگی، اگرچہ کہ بڑی طویل ہو جائے رات سردی کی لمبی، لیکن ختم ہونا ہے اس کو، صبح ہوگی ہی ہوگی۔ لہذا ہر جاہلیت کو ختم ہونا ہے، باقی نہیں رہے گی۔ ہر جاہلیت کا، ہر تاریکی کا اختتام ہے، ہر اندھیرے پن کا اختتام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ ذہنوں میں تازہ کر لیں، الظلم ظلمات، ارشاد فرمایا ظلم تو تاریکی ہی تاریکی ہے، ظلم اندھیرا پن ہے، ظالم عقل کے اندھیرے پن میں ہے، ضمیر کے اندھیرے پن میں ہے، اور ظالم انصاف کے راستے میں وہ تاریکی میں پڑا ہوا ہے، اس کو سجائی نہیں دے رہا ہے، غلط کر رہا ہے۔ تو ظلم بھی ایک تاریکی ہے، ہر ظلم کو ختم ہونا ہے، اگرچہ کبھی کبھی ظلم طویل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی طویل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے نصیب میں ہے فنا، اس کے قسمت میں ختم ہو جانا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان ساری قسموں میں جس چیز کو بطور ثبوت پیش کیا، گواہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے تو اس قسم کے پیچھے گواہی مقصود ہوتی ہے۔ ہم جب قسم کھاتے ہیں نا تو ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ اقسم باللہ کہا آپ نے، اللہ کی میں قسم کھا رہا ہوں، یعنی جو میں بول رہا ہوں وہ سچا ہو، اس پہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ اسی لیے غیر اللہ کی قسم جائز نہیں ہے نا، غیر اللہ کی قسم جائز نہیں ہے۔ لہذا یہ بھی جو رواج ہے انتہائی جاہلانہ رواج ہے کہ تمہاری قسم بالکل نہیں کھانا چاہیے، صرف اللہ کی قسم کھانے کی اجازت ہے، یاد رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری سچائی کی گواہی کوئی نہیں دے سکتا سوائے وہ حاضر و ناظر کے، وہ جو ہمیشہ موجود ہے۔ لہذا ہم جب قسم کھائیں گے تو اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے اپنی مخلوقات میں کسی بھی مخلوق کی، تو اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ بطور گواہی پیش کرتا ہے، یہ چیز گواہی دے رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے یہ ذی الحجہ کے ابتدائی زمانے کس بات پر گواہی دے رہے ہیں؟ ذی الحجہ کا ابتدائی زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد پر گواہی دے رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مظلومیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غریب الوطنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آتش نمرود میں ڈالے جانے کی آزمائش، یہ ساری مصیبتیں، مصائب، امتحانات جس سے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرتے چلے گئے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ انی جاعلک للناس اماما، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے امامت کے درجے پہ فائز ہوئے۔ یہ پوری داستان اس بات کی گواہی دے رہی ہے مکے کے لوگوں، یہ امتحانات، یہ آزمائشیں، یہ جو تم کو پریشان کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، تم پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ مثل ابراہیم خلیل اللہ کے وہ بھی ایسے ہی آزمائشوں سے گزرے، اور ان کے ساتھ بھی جو ظلم ہو رہا تھا وہ ختم ہوا، وہ ظلم کی تاریکی ختم ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آفتاب رسالت طلوع ہوا، اور آپ کی شخصیت پوری انسانیت کے لیے امامت کا درجہ حاصل کر گئی۔ ایسے ہی تمہاری بھی مظلومیت کا دور ختم ہوگا، تم کو بھی عروج حاصل ہوگا، تم بھی لوگوں کے لیے رہبر، نمونہ، قابل تقلید، نفوذ قرار پاؤ گے۔ تاریخ میں ایک وقت آئے گا کہ لوگ تم پر فخر کریں گے۔ یہ ایک تسلی کا سامان ہو گیا ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے جو مکہ مکرمہ میں ظلم سہ رہے تھے، جن کو یہ افسوس ہو رہا تھا، ہائے ہم کمزور کیوں ہیں، ہمارا بھی قبیلہ ہوتا، ہمارا بھی خاندان ہوتا، ہمارے بھی سپورٹر ہوتے، ہماری آج مدد کرتے، وکالت کرتے، نمائندگی کرتے، میرے لیے لڑتے، میں اکیلا ہوں، نہتا ہوں، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ یہ جذبات جو ان کے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ تمہاری یہ قربانیاں رائگاں جانے والی نہیں ہے، ضائع ہونے والی نہیں ہے، اس کا انجام بہت اچھا، رزلٹ بہت اچھا نکلنے والا ہے۔ اور دنیا جانتی ہے کہ جو ظلم سہ رہے تھے آج وہ ہمارے سردار بنے ہوئے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، بلال ہمارے سردار، وہ کالے کلوٹے غلام جن کے کھلے سینے پہ پتھر کی سیل رکھ کر جن کو ریگستان میں لٹایا جا رہا تھا،
اور کوئی ایسا فریاد رسی کرنے والا نہیں تھا کہ ان کے سینے کی سل کو، پہاڑ کے ٹکڑے کو ہٹا دے. لیکن وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام ملا، اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مقام کہ ہم لوگ تو بہت معمولی لوگ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ حضرت بلال، وہ ان کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر سیدنا وَأَعْتَقَ سَيَّدَنَا، ابو بکر تو ہمارے سردار بھی ہیں اور ہمارے ایک سردار یعنی حضرت بلال کو آزاد بھی کیا تھا، غلامی سے نجات بھی دلائی تھی. تو حضرت عمر ان کو اپنا سردار، اپنا سید، اپنے لیے باعث اعزاز، مکرم، محترم قرار دے رہے ہیں. تو سوچئے ہمارے اور آپ کے لیے تو بہت بڑی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کا رمز بن گئے، محبت کی علامت بن گئے، محبت کا سمبل بن گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جب کبھی داستان چھیڑی جائے گی تو سر فہرست حضرت بلال رہیں گے. ظلم سہتے چلے گئے، لیکن وہ ظلم کی انتہا ہوئی، اختتام ہوا، سورج طلوع ہوا. لہذا یہ جو ابتدائی ذی الحجہ کی تاریخیں ہیں اور ایام ہیں، وہ بہت بڑی حقیقت کو بتاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد کو بتاتے ہیں. اور یہی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور آپ کی کوششیں، آپ کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے مکہ مکرمہ آباد ہوا، جس کی وجہ سے قریش کو عزت ملی. آگے صورت آئے گی لِإِلَافِ قُرَيْشِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. ان کو کیوں ملی تھی یہ عزت، اہمیت؟ اس کعبے کے وہ خدام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا نسب جڑتا تھا. لہذا یہی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے جس کی وجہ سے قریش ہے، ورنہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. یہی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کی قربانیوں کے بعد بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بلد الامین بنا دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قیام للناس بنا دیا. ساری انسانیت کے قیام کا اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی پہ موقوف ہے. وہی کعبۃ اللہ ہے جس کی وجہ سے انسانیت زندہ ہے، جاری ہے. کعبۃ اللہ نہ ہو انسانیت ختم کر دی جائے گی. لہذا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے وابستہ ساری چیزوں کو گواہی کے طور پر پیش کر کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایک طرف ابراہیم، ان کی جد و جہد، توحید کے لیے قربانیاں، اللہ کی محبت میں مر مٹنا. ایک طرف تم رشتہ جوڑتے ہو اور کہتے ہو ہم نسل اسماعیل سے اور زیادتی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہو، حرم کے تقاضوں کے خلاف زندگی بسر کر رہے ہو. کیا یہ نسبت بھی جائز ہے کہ نہیں؟ اس پہ بھی غور کر لو. مکے کے مشرکین کو یہ بھی خبردار کر دیا گیا کہ مسلک ابراہیم سے دور نہ ہٹو، اور مکے کے مظلوموں کو ان کو بھی بشارت دے دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح تمہاری بھی پذیرائی ہوگی، تم کو بھی کامیابی ملے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ارشاد فرمایا کہ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. کیا اس قسم میں جو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی، فجر کی، 10 راتوں کی، شفع کی، جفت والی اور وتر، اور وہ رات جو گزر جاتی ہے، ان 5 قسموں میں کیا تمہارے لیے، تمہارے تو نہیں فرمایا، کیا عقل مندوں کے لیے کسی قسم کی کوئی سبق آموز بات ہے کہ نہیں؟ غور کرو، سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں؟ لذی حجر، عقل مند سے میں نے ترجمہ کیا، کیونکہ حجر اصلاً تو لفظ ہوتا ہے رکاوٹ کے لیے. یقولون حجرا مہجورا، قرآن پاک میں خود آیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، روک دیا جائے یہ. اور اسی طرح حجر ہی اسی روٹ سے حجر بنا، حجر پتھر، کیونکہ پتھر ایسا ہوتا ہے وہ ایک رکاوٹ بن جاتا ہے، آپ اس میں گھس نہیں سکتے، نرم نہیں ہوتا، وہ روئی کی طرح، پانی کی طرح آپ ہاتھ ڈال دیں گھس جائیں گی، وہ سالڈ ہوتا ہے. اور اسی سے حجرہ بنا، حجرہ، کیونکہ حجرہ جو بناتا ہے انسان، جس کو آپ کمرے سے ترجمہ کر لیجئے، روم سے ترجمہ کر لیجئے، تو کمرہ جو بناتا ہے کیوں بناتا ہے؟ مداخلت نہ ہو، باہر سے کوئی چلا نہ آئے، کمرے میں آپ محفوظ ہو جائیں، دروازہ بند کر لیں تو پھر کوئی چور چکا نہ گھس سکے.
تو حجرے میں بھی روکنے کا مفہوم ہے، پتھر میں بھی روکنے کا مفہوم ہے، حجر و محجورہ میں بھی روکنے کا مفہوم ہے. یہاں بھی ہم عقل سے کیسے ترجمہ کر رہے ہیں؟ یہ بھی عربی زبان کی خوبصورتی ہے. عربی زبان بڑی خوبصورت زبان، بڑی لاجک، فلسفہ، بہت ہی اس میں ایک نمکین پن ہوتا ہے. وہ سمجھنے والے ہی سمجھتے، لطف لیتے. یہ کہا کہ جو بے وقوف ہوتا ہے نا اس کو وقوف نہیں ہوتا. بے وقوف، وقوف نہیں، بات رکتی نہیں اس کے بھیجے میں. وقفہ مانے رکنا نا، واقف وقفہ. لہذا جو بے وقوف ہوتا ہے بات اس کے دماغ میں رکتی نہیں، نکل جاتی. ایک کان سے سنتا ہے، دوسرے کان سے وہ بات نکال دیتا ہے. لیکن جو عقل مند ہوتا ہے وہ باوقوف ہوتا ہے، بات کو روکتا ہے، تحلیل کرتا، اینالائز کرتا، غور کرتا، اس کا انجام کیا ہوگا سوچتا. جتنا وہ مفکر ہے سوچے گا اتنا عقل مند ہے. جتنا سوچ رہا ہے، بات کو تحلیل کر کر، تجزیہ کر کر، اس کے عواقب اور انجام پر غور کر رہا ہے، بھیجے میں اس بات کو روک رہا ہے، اتنا وہ عقل مند بن جائے گا. جتنا سرسری لیتا ہے آپ دیکھ لیجیے وہ اتنا سیدھا سادہ انسان ہوتا ہے، اور اخیر کار ایک درجہ جانوروں جیسا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جیسے جانور سنتے ہیں لیکن مقصد کلام نہیں سمجھ پاتے، فہوہ کلام جس کو کہتے ہیں، حاصل کلام، وہ نہیں سمجھ پاتے. اللہ یہ کہ چند اشارے، ڈرا رہا ہے کوئی تو ڈر جائیں گے، بلا رہا ہے تو آ جائیں گے. بس دو چار چیزوں کے علاوہ آپ ان کے سامنے بڑی فصیح اور بہت ہی عمدہ تقریر کر دیں کہ اگر تم پڑوسی کے باغ میں جا کر اس کے درخت کو چر لو گے تو تمہارے بھیجے پہ لاٹھی پڑے گی، تو وہ سمجھے گا نہیں. آواز سن رہا، آواز جا رہی ہے اس کے کان میں، لیکن نتیجہ نہیں نکال رہا ہے. انسان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو آواز اس کے کان میں پڑتی ہے اس کو روکتا ہے، غور کرتا ہے، سوچتا ہے یہ لفظ انہوں نے کیوں کہا، کیا چاہتے ہیں، ان کا مقصود کیا ہے، یہ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، یہ خوشخبری دے رہے ہیں، یہ کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں. یہ ساری چیزوں پر غور کرتا ہے تو وہ بات کو روکتا ہے. اور روکنے والی کیفیت ہی کے لیے حجر کا لفظ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بے وقوف نہیں ہے، جو عقل ان کو دی گئی ہے اور بات کو سمجھتے روکتے ہیں، ان کے لیے ان قسموں میں بڑی علامتیں ہیں، بڑی آیتیں، بڑی نشانیاں، بہت سمجھنے کی چیزیں ہیں. اور جن کی عقل نہیں ہے وہ سرسری طور پر سنیں گے لیکن ان کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوگی. لہذا جتنے سمجھدار لوگ تھے انہوں نے آیتوں پر غور کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور کیا، اپنے رویے میں تبدیلی کی، لپک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اور جتنے نادان تھے کفر پر مر گئے، بیوقوف تھے کفر پر مر گئے. دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، دونوں سے ہاتھ دھو لینا پڑا. اور ان لوگوں کو دونوں چیزیں مل گئی، دنیا بھی مل گئی اور آخرت کا مقام تو صحابہ کا کتنا اونچا ہے آپ اندازہ لگائیے. دنیا بھی مل گئی، فتوحات ہوئے، آخر میں کامیابیاں ملک کے ملک ملتے چلے گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نا کہ اے خطاب کے بیٹے، امیر المؤمنین بن گیا ہے تو فخر نہ کرے کہ اتنی بڑی مملکت مجھے ملی ہوئی ہے. اپنی اس حقیقت کو یاد رکھ، جب تم مکے میں بکریاں چراتے تھے اور غلط چراتے تھے، ایک آدھ بکری غائب ہو جاتی تھی تو شام میں خطاب چھڑی سے تم کو پیٹتے تھے. اپنی اس حقیقت کو تم یاد رکھو. یہ حضرت عمر اپنے تواضع کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے حضرت عمر نے اپنی پوزیشن کو تبدیل نہیں کیا. امیر المومنین محل بن جائے اور وی آئی پی اور اس کے بعد سیکیورٹی. حضرت عمر نے، سارے صحابہ نے وہی زندگی برقرار رکھی جو ابتدائی زمانے کی تھی. تو حضرت عمر جو خطاب کرتے اور کہتے کہ تم ناکام سے چرواہے تھے، بکریاں گم کر دیتے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مملکت کا تم کو سربراہ بنایا. کتنی بڑی مملکت کے سربراہ بن گئے، گورنر، چیف جسٹس، ایک سے ایک عہدے صحابہ کو ملتے چلے گئے. تو عقل مند کون ہوئے ذرا آپ سوچئے؟ عقل مند وہ ہوئے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جتنا جلدی جو سمجھا اتنا وہ دانا ہے، اتنا وہ حکیم. جتنا دیر سے سمجھتا ہے وہ بیچارہ اتنا سیدھا سادہ ہے. اور جو سمجھا ہی نہیں تو کفر پہ مرا تو اس سے بڑھ کر کوئی بیوقوف نہیں.
آج بھی قرآن مجید ہمارے اور آپ کے سامنے یہی دعوت دیتا ہے، غور کرو، روکو بات کو اپنے ذہن میں، ایک کان سے سن رہے ہو دوسرے کان سے نہ نکالو۔ اللہ تعالیٰ نے دو کان اس لیے دیے خوب سنو، اس لیے نہیں دیے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے فارغ کر دو۔ غور کرو، اللہ کی آیتوں پر غور کرو، اللہ کے ارشادات پر غور کرو، اس کی تہ میں جانے کی کوشش کرو، اس کی حقیقتوں کو پانے کی کوشش کرو۔ اگر یہ تم کر رہے ہو تو بڑے عقل مند کیا ہو تم، حل فی ذالک قسم لذی حجر، اولو الالباب فرمایا، عقل والے، دانا، دانشور، سمجھدار، اور جو اپنے آپ کو دنیا میں دانشور کہہ رہا ہے اور اپنے اختتام کی نہیں سوچ رہا ہے، اپنے انجام کی نہیں سوچ رہا ہے، آگے کی زندگی کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے، اس کو کیسے ہم دانشور تسلیم کریں گے؟ سوچئے، دنیا کے معاملے میں ہوشیار، آخرت کے معاملے میں بیوقوف۔ لہذا دانا و بینا وہ ہے جو آخرت پر بھی غور کرے، اپنے فیوچر پر بھی غور کرے، مستقبل پر بھی غور کرے۔ حل فی ذالک قسم، کیا نہیں ہے اس قسم میں، یا آپ کیوں ترجمہ کر لیجئے، کیا یہ قسم نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر عقل ہے، شعور ہے، سمجھ ہے، فہم ہے، کہ وہ غور کرے۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے، صداقت شعاری، اللہ کی راہ میں قربانی، محبت، محنت، ہجرت، سب ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی آپ سامنے رکھ لیں، ایسی زندہ جاوید کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے عبادت بنا دیا، مناسک حج بنا دیا۔ یہی حج شروع ہو جائے گی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے آپ کے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جتنا ہو سکے نیکی کرو۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں یوم الترویہ آئے گا، مینا میں جانا ہوگا، پھر یوم عرفہ آئے گا، میدان عرفات جانا ہوگا، پھر یوم النحر آئے گا، حجاج کو بھی قربانی دینی ہوگی، پوری دنیا کے مسلمان جو دے سکتے ہیں وہ قربانی دیں گے۔ یہ ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ ایک طرف یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا طریقہ کار، آپ کی دعوت، آپ کی قربانی، دوسری طرف الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے آئینے میں دیکھو تمہارا قد کتنا ہے، تمہارا سائز کتنا ہے، ذرا ایک بار دیکھ لو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا؟ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں آگے چل کے ایک عاد ہوئے، ان کے کہتے ہیں، تاریخ کی روایتیں ہیں، چونکہ یہ احادیث صحیحہ نہیں ہیں یا قرآن پاک میں تو بالکل ہی نہیں ہے صراحت، تو ہم بہت اتھینٹک تو نہیں، لیکن مورخین لکھتے ہیں، یہاں تک کہ امام ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ میں بھی لکھا، جو بڑی اتھینٹک ہسٹری سمجھی جاتی ہے، کہ عاد جو ہے ان کے دو بیٹے تھے، ایک تھے شداد، ایک تھے شدید۔ شداد نے تو جنت بنائی، اپنے آپ کو تباہ کر لیا، قصہ ختم ہو گیا۔ شدید کی جو نسل چلی ان کو قوم عاد کہا گیا، ان کو قوم عاد کہا گیا۔ یہ کہاں آباد تھے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الاحقاف، سورۃ الاحقاف میں تذکرہ آیا۔ احقاف کس کو کہتے ہیں؟ ابھی تو سعودی عرب تھوڑا بٹا ہوا ہے نا، انگریزوں کی چال تھی، انہوں نے یمن کو الگ کر دیا سعودیہ سے، ورنہ یہ جزیرۃ العرب کہلاتا تھا نیچے تک، ساؤتھ میں جو یمن ہے وہ بھی جزیرۃ العرب کا ایک حصہ تھا۔ لہذا آپ اگر سعودیہ میں دیکھیں گے، اس کا میپ اٹھا کر دیکھیں گے تو جو ربع الخالی بڑا سا صحرا ہے وہ نیچے ساؤتھ میں جا کے جہاں ختم ہوتا ہے، وہاں سے لے کر ساحل سمندر تک کے علاقوں کو احقاف کہا گیا، جس میں کچھ حصہ سعودیہ کا، کچھ حصہ یمن کہا جاتا ہے۔ اس حصے میں یہ قوم آباد تھی، قوم عاد۔ اور ان کا عالم کیا تھا؟ ان کا عالم یہ تھا کہ بہت ہی طاقتور تھے، کھاتے پیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دے رکھی تھی، اور کثرتی بدن، محنتی قسم کے لوگ، لمبے چوڑے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 60 فٹ کے وہ ہوا کرتے تھے، واللہ عالم، لیکن بہرحال بڑے لمبے چوڑے، قرآن پاک کا اشارہ بھی ہے، طاقتور مضبوط قسم کے لوگ تھے۔ اور پھر وہ کیا کرتے تھے کہ ہل اسٹیشنز پہ اپنے مکانات بناتے تھے،
پلر والے مکانات، زبردست پلر لگا کر، شاید پلروں کا استعمال انہوں نے ہی ایجاد کیا ہوگا، جو گھروں میں ستون ہوتے ہیں، پلر بنا بنا کر وہ محل بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تتخذون من کل ریع آیۃ تعبثون، تم ہر اونچی جگہ پر اپنا ایک محل بنا لیتے ہو، وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، ایسے محل بناتے ہو جیسے ہمیشہ رہنا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگوں میں بڑا شوق ہوتا تھا، اسی لیے آپ پورے پرانے قلعے دیکھے آپ پہاڑوں پر ہوں گے، گولکنڈا سے آپ شروع کر دیجئے، نارتھ انڈیا تک جائیے، آپ کو کئی قلعے ملیں گے، سب پہاڑوں پر، اونچے مقامات پر۔ شاید وہ اس لیے کہ حفاظت میں آسانی ہوتی تھی، ڈیفنس میں اگر کوئی حملہ کر دے تو اوپر سے بچاؤ کر لینا، اور نیچے سے اوپر فوج چڑھنا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے شاید بناتے رہے ہوں گے، اور بھی حکمتیں ہوں گی۔ یہی کام قوم عاد کے لوگ کرنے لگے، اور جب طاقت کی وجہ سے، صحت مندی کی وجہ سے، اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحالی آئی تو اللہ تعالیٰ اس کو فراموش کر دیا۔ یہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے، یہی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ جس وقت پولیس ایکشن ہوا تھا تو سنت کے مطابق رکشے پہ بیٹھ کے جا کے نکاح کرتے تھے، جب پیٹرول کے پیسے آئے سنت کو فراموش کر دیا، اللہ کے احکام کو فراموش کر دیا۔ اب اس کے بعد سے جشن شروع ہو گیا، ڈھول تاشے تماشے، ناچنا گانا، ساری وہ خرافات شروع ہو گئی جو غیر مسلموں کی تھی، وہ سب ہم اپنانے لگے۔ یہ مصیبت یہی ہوتی ہے کہ جب آزمائش سے گزرتا ہے بندہ، آگے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے اسی صورت، بڑے بھولے معصوم میں اللہ آپ کا سیدھا سادہ بندہ، اب جیسے ہی مل گئی نعمت آپ سے باہر، باغی، سرکش، اور بسا اوقات میں نے خود سنا کہ ہم تو کریں گے، کیا کرنا ہے کر لو، وہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا، ہم تھوڑی کریں گے۔ جو ہونا ہے حرام کا ارتکاب ہوگا، ناجائز چیزوں کا ارتکاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کرے گا پھر جو کرنا ہے، ہمارا کام تو نصیحت پیش کرنا ہے۔ تو قوم عاد سرکش ہو گئی، باغی ہو گئی، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے بجائے شرک پیدا ہو گیا، دیوی دیوتا پتھر کو تراش تراش کے۔ اور عام طور پر تاریخ میں 3 خداؤں کا ان کا نام آتا ہے، وہ پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، سمدا، سمودا، اور ایک نام کچھ آتا ہے جس کو پوجنے لگے تھے، نافرمانی کرنے لگے تھے، ظلم و زیادتی کرنے لگے تھے، غرور میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کر کے وہ عذاب کے شکار ہو گئے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے کیا تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ، ارم ذات العماد، جو جنتیں بنا رکھی تھی ستونوں والی، عماد ستون کو کہتے ہیں، پلرز کو، تو انہوں نے باغات، فارم ہاؤس، قلعے، محل، حویلیاں بنا رکھے تھے جس پہ پلرز تھے، ایسے لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان کی طرح طاقتور کبھی نہیں پیدا کیے گئے۔ وہ اپنی طاقتوری میں، قوی ہیکل ہونے میں، مضبوط اور اسٹرانگ ہونے میں اپنی نظیر آپ تھے، بے مثال تھے، وہ اس کی شکر گزاری وہ کرتے، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر اعتراف کرتے، اور بندگی بجا لاتے تو تباہ نہ ہوتے، برباد نہ ہوتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، انہی میں کے ایک فرد، اور اسی قبیلے کے تھے، ان کے نسب سے واقف تھے، ان کے حسب سے واقف تھے، ان کے کردار سے واقف تھے، ان کے اعمال ایکٹیویٹیز سے واقف تھے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں سنی، اور کہا یہ نہیں ہو سکتا ہود، تمہاری دعوت پہ ہم اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ دیں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بتایا دیکھو پھر عذاب آئے گا، برباد ہو جاؤ گے، سب جشن سیلیبریشن ختم ہو جائے گا۔ کہا کہ جس چیز کی دھمکی دے رہے ہو نا، ڈیلے کیوں کرتے ہو، جلدی پیش کرو۔ جب حد ہو گئی، برسوں حضرت ہود علیہ السلام سمجھاتے سمجھاتے، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو دھمکی دی، اب تقریر کرو گے تو جان سے مار ڈالیں گے، تمہارا قصہ ختم کر دیں گے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اے اللہ اب معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اب آپ فیصلہ فرمائیے، انت خیر الحاکمین، آپ ہی اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں، اب آپ جو پسند فرمائیں۔
اب اس کے بعد بارش رک گئی، بارش رک گئی، 1 سال بارش نہیں ہوئی، 2 سال بارش نہیں ہوئی، 3 سال بارش نہیں ہوئی، قحط بڑھتا گیا۔ وہ زمانے میں تو سوچیے اسٹور بھی نہیں کر سکتے تھے نا، اور دوسرے ممالک سے آ بھی نہیں سکتا، قحط بڑھتا گیا اور بہت مصیبت میں پھنس گئے، کھانے پینے کے محتاج۔ تو جب انسان کے اندر بے راہ روی آتی ہے، غور کرنے کی بات ہے، دیکھیے جب کسی معاشرے میں بے راہ روی آتی ہے اور اللہ کے دین سے دوری پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ کے رسولوں کی تعلیمات سے محرومی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر عبادتیں بھی بگڑ جاتی ہیں۔ ہوا کیا کہ ان لوگوں نے ایک وفد بنایا، ایک وفد بنا کر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں روایت نقل کی اور بڑا تفصیل کے ساتھ واقعہ پیش کیا کہ ایک صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا چاہ رہے تھے، راستے میں خاتون ملی بنی تمیم کی، اور انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مکہ مکرمہ جا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، یا شاید مدینہ منورہ۔ تو اس خاتون نے کہا مجھے بھی ساتھ لے لو، مجھے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مسئلہ پیش کرنا ہے، کچھ حل میں بھی چاہتی ہوں۔ تو کہا ٹھیک، قافلے میں شامل ہو جائیے۔ وہ خاتون، ضعیف خاتون بڑی بھی شامل ہو گئی، اور پھر اس کے بعد سے وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مسئلہ پوچھا۔ اس کے بعد کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو خاتون بھی ہے، وہ بھی کچھ آپ کے دربار میں عرض کرنا چاہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھیج دو، ٹھیک ہے، وہ جو پوچھنا ہے پوچھ لیں۔ تو وہ خاتون آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ بنی تمیم کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک قبیلہ ہے، ٹھیک ہے۔ کہا نہیں، آپ بنو تمیم کے اوپر پابندی کیوں لگائے ہیں، وہ کیوں جنگ ہوئی ہے؟ تو وہ صحابی پریشان ہو گئے کہ یہ تو خاتون دوسری طریقے سے بات کر رہی ہیں، یہ تو آئی تھی اپنا مسئلہ حل کرنے، اور یہ تو سفیر بن گئی، یہ تو کچھ اور انداز میں بات کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو وفد عاد کی طرح نہ بن۔ کیا کہا؟ اور صحابی نے کہا تو وفد عاد کی طرح نہ بن۔ لوگوں نے پوچھا وفد عاد کیا ہے؟ بعد میں انہوں نے بتایا وفد عاد دراصل قوم عاد نے 3 سال کی قحط کے بعد، بارش کی قلت کی وجہ سے مصیبت آنے کے بعد ایک وفد بھیجا کہ تم جاؤ حرم کے اطراف دعا کرو۔ ابھی حرم ویسا تعمیر نہیں ہوا، ابھی حضرت ابراہیم کا دور نہیں آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے کی تاریخ ہے۔ قوم عاد تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کی قوم ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ وہ چبوترا تھا اور لوگوں کو معلوم تھا کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لوگوں کو اندازہ تھا، تجربہ تھا کہ دعائیں قبول ہوتی ہے، لہذا انہوں نے بھیجا کہ جاؤ وہاں پہ حرم کے حدود میں جا کر دعا کرو۔ وہ لوگ چل پڑے، راستے میں ان کو ایک کلب ملا، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں جلدی سمجھ میں آ جائے، ایک گھر ملا جس میں ناچ گانا ہو رہا تھا، شراب وراب وہاں پہ سرو کی جا رہی تھی، تو وہاں گھس گئے اور وہاں گھس کے بیٹھ گئے، اور معلوم یہ ہوا 1 مہینہ وہیں مسافر خانے میں لطف اندوز ہو رہے ہیں، قوم یا تباہ ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ ان میں سے ایک صاحب کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کو تو ایک خاص مقصد سے بھیجا گیا، کہا تم کر لو، ہم کو تو یہی مزہ آ رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ صاحب گئے اور حدود حرم میں دعا کی تو اللہ نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا بارش تو ہوگی، لیکن کون سی بارش ہوگی وہ تم کو وقت آنے پہ پتا چلے گا۔ دعا کر رہے ہو بارش کی، بارش تو ہوگی، لیکن کون سی قوم؟ ایسی ناہنجار قوم کہ جس کا وفد اللہ کے دربار میں جانے کے بجائے شرابی بن گیا اور ناچ گانے کے کوٹھے پہ پہنچ گیا، تو ان پر کیسی بارش ہونی؟ اللہ کا فیصلہ آئے گا، جاؤ تم۔ وہ واپس ہو گئے، اور واپس ہونے کے بعد انہوں نے قوم کو اطلاع دی کہ مجھے بشارت ملی ہے کہ سیاہ بارش ہوگی، بلیک، سودا، صحابۃ سودا کا لفظ۔ اور اس کے بعد پھر جو بارش ہوئی تو پھر آپ اندازہ کیجئے ایسی زبردست آندھی، سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام، جس میں بالکل کالے بادل چھا گئے تھے، اور بارش بجائے
आंधी थी, इतनी खतरनाक आंधी, इनके खेमे उखड़ गए, उनके महल जिसमें बड़े बड़े सुतून थे सब बर्बाद हो गए और पूरी की पूरी कौम तबाह और बर्बाद कर दी गई। अल्लाह का अज़ाब आया, हुज्जत पूरी हो गई। जब ये वफ़द आद का तस्करा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने किया कि वफ़द आद का इन्होंने तस्करा किया कैसे ही, तो आपने फरमाया हाँ ऐसा ही हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ ऐसा ही हुआ था। तो जब नहज बिगड़ जाता है, आदतें बिगड़ जाती हैं, तो इबादतें भी बिगड़ जाती हैं, इबादतें भी ढकोसला बनकर रह जाती हैं, इबादतें भी तफरीह बनकर रह जाती है। और इस चीज को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे हमारे दरमियान कोई ऐसे हो जो तफरीह की नियत से उम्रे को जाए, जो तफरीह की नियत से हज को जाए। तो ये तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मानना है इज्तिमाई अज़ाब तो नहीं आएगा, लेकिन आजमाइशें आएंगी, महरूमी आएगी और अल्लाह ताला अंजाम में बद से दो चार कर देगा। ये बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये कौम आद के बारे में जरा गौर करो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा साइज भी बहुत छोटा, तुम्हारा मुल्क भी बहुत छोटा, लंबी हुकूमत थी उनकी, और फिर उनके महल थे, सुतून। कुरैश वालों के पास तो महल भी नहीं है, छोटे छोटे घरों में रहते हो, लेकिन अपने आप को सरदार समझ रहे हो, अपने आप को लीडर समझ रहे हो, अपने आप को तीसमार खा समझ रहे हो। हरफे गलत की तरह अल्लाह ताला तुमको मिटा देगा जुल्म करते हुए। तो जरा एक बार गौर कर लो कौम आद कैसे बर्बाद हुई। वो समूद अल्लज़ीना जाबु सखरा बिल वाद। अब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने हिजरत कर ली, उस कौम से हिजरत कर कर हजरत हूद अलैहिस्सलाम नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ गए। इसीलिए कहते हैं हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र कहीं दिमश्क के आसपास है। लेकिन इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि नबियों की कब्रों के बारे में जो कहा जाता है ना, ये हजरत आदम की कब्र है, हजरत हूद की कब्र है, ये हजरत सालेह की कब्र, सब गैर मुस्तनद है लिखा। सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र तय है जो अल खलील में, और बाकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शक व शुबे से बालातर। बाकी का सब जरा ऑथेंटिक नहीं है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, आप चाहे तो इत्तेफाक करें चाहे तो न करें। ये हिजरत हुई नॉर्थ की तरफ। अगर आप सऊदीया का मैप देखें तो नॉर्थ की तरफ जब ये कौम गई तो ये मदीने मुनव्वरा से भी और नॉर्थ की तरफ चले गए, और उसके बाद फिर इन्होंने बस्तियां बसानी शुरू कर दी। कहाँ? पहाड़ों के दरमियान। और पहाड़ों के दरमियान इन्होंने बस्तियां बसाकर कहा कि पिछले लोग हलाक हो गए थे, बड़ी जबरदस्त आंधी आई थी, महल की छतें उड़ गई थी और पिलर टूट टूट के गिर गए थे, तो अब एक नई इंजीनियरिंग होनी चाहिए, नई टेक्निक। क्या? पहाड़ खोदो, पहाड़ में सुराख करो। लिहाजा पहाड़ों में उन्होंने सुराख करना शुरू किया, छेदना शुरू किया। फरमाया वो समूद अल्लज़ीना जाबु सखरा बिल वाद। और फिर कौम समूद, जिनको तारीख में आदे सानी भी कहते हैं, आदे सानी भी कहते हैं क्योंकि वही कबीला था, उसका बकिया हिस्सा था ना, हिजरत करके आगे गया, फैल गया फिर, और समूद के नाम से मशहूर हो गया। वो समूद अल्लज़ीना जाबु सखरा बिल वाद, जिनकी वादी में जिनके लिए पत्थर बहुत नरम हो गया था, मोम की तरह इस्तेमाल करते। जाबु सखर, सखर चट्टानों को कहते हैं, पहाड़ों को कहते हैं। पहाड़ों को ये तराशने लगे और तराश कर उसमें घर बनाने लगे। घर, एक कमरा, छोटी सी झोपड़ी नहीं, कमरे के अंदर कमरा, बेडरूम, ड्राइंग रूम, वेटिंग रूम, क्या क्या बनाने लगे। और बनाते बनाते अगर आप जाएं और सऊदी अरब में नॉर्थ की तरफ, तो आप देखेंगे कि तबूक से पहले जो सिलसिला शुरू हुआ तो जॉर्डन में जाकर पेट्रा पर खत्म हुआ है, और पेट्रा पर तो उरूज पे पहुंच गया। और पेट्रा में उन्होंने जो ट्रेजर बनाया है वो काबिले दीद है, इंतहाई खूबसूरत। मैं समझता हूँ करीब करीब चार मीनार के साइज का है या कुछ कमोबेश, और इतने नफीस अंदाज में उसको तराशा है पहाड़ को, सिंगल पत्थर, एक ही पहाड़ को, कि ऐसा लगेगा जैसे कि बिल्कुल मॉडर्न दौर की सीमेंट की फिनिशिंग कर दी गई। कोई बिल्कुल उसमें ऊंचाई नीचाई, नशे फरास, चिकना, बिल्कुल बेहतरीन कमान, मेहराब, पिल्लर, खूबसूरत। और फिर उसके बाद उसके पीछे पीछे उनके मकानात। और आप वहां जाएंगे तो एक चीज, दूसरी चीज देखेंगे
کہ ہر نکڑ پر ایک مورتی نہیں، میاں بیوی کی دو، خدا بھی خدائی بھی، دو مورتیاں بنی ہوئی ہر جگہ، ہر موڑ پر۔ کیوں؟ شرک ان کے اندر آ گیا اور سمجھتے تھے یہ مورتیاں ان کو بچائیں گی، لہذا مورتیوں کو بنا بنا کر ہر نکڑ پر لگا دیا، آج تک ہے، جا کر آپ دیکھ سکتے۔ جب ان کے اندر شرک آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا، محنتیں کی، جد و جہد کی، بڑی کوششیں کی، لیکن وہی جب ضد پر قوم آ جاتی ہے تو پھر بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ انہوں نے بھی انکار کیا اور حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے یہاں تک کہ ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے بڑا نامعقول سا مطالبہ کیا؟ کہا کہ ہم آپ کو اس وقت تک نبی و رسول نہیں مانیں گے جب تک کہ سامنے کا پہاڑ پھٹ جائے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلے، اس اونٹنی کو اس وقت تک نہیں مانیں گے زندہ ہے جب تک کہ وہ ہمارے درمیان آ کے بچہ نہ جنم دے دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اگر پروردگار مناسب سمجھتا ہے اور اس کی حکمت تقاضا کرتی ہے تو ہوگا، ورنہ نہیں۔ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے یہ کر دیں گے، لیکن یاد رکھو پھر اونٹنی کا معاملہ دوسرا ہوگا۔ لہذا حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، جم غفیر کے سامنے پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، بچے کو جنم دی، لمبی چوڑی اونٹنی۔ اب وہ اونٹنی جب پانی پینے کے لیے جاتی، چراگاہ جاتی، تو ان کے اونٹ بھاگ جاتے، مارے ڈر کے بھدک جاتے۔ اب صالح علیہ السلام سے انہوں نے کہا یہ تو بڑی مصیبت میں ہم آ گئے۔ حضرت صالح نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا، ڈیمانڈ نہ کرو، مطالبہ نہ کرو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، ایک دن تمہارے جانور چراگاہ میں جائیں گے اور ایک دن یہ اونٹنی، جس اونٹنی کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی فرمایا، اللہ کی اونٹنی فرمایا اس کو، کہا ایک دن اللہ کی اونٹنی چر لے گی، ایک دن تمہارے جانور۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ اونٹنی سراسر اللہ کی نشانی ہے، اور جو چیزیں اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ گستاخی نہیں، ان کی بے احتیاطی، بے احترامی، ان کے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ آج یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی کتاب، اس کے ساتھ بے احترامی کا معاملہ نہیں ہو سکتا، اس کا تقدس ہے، اس کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ کعبۃ اللہ اللہ کی نشانی ہے، لہذا من شعائر اللہ، ان کا احترام ہوگا، اس کے ساتھ بے حرمتی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی جو شعار ہوتی ہے، شعیرۃ جس کو کہا گیا ہے، شعائر جس کی جمع ہے، ان کا احترام ہوتا ہے اور ان کے لیے جو حکم ہوتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ لہذا کہا دیکھو اونٹنی آیت اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، اس کا احترام کرنا، بدتمیزی نہ کرنا۔ اب پھر میٹنگ ہوئی اور پھر مشورہ ہوا اور پھر پارلیمنٹ میں بل منظور ہوا کہ اونٹنی کو ختم کرو، بھائی ہمارے جانور دبلے ہو رہے ہیں، ایک دن کھانے نہیں ملتا، ایک دن ملتا ہے، یہ ایک دن آڑ کا مسئلہ ہو گیا، اونٹنی کو ختم کر دو۔ جب بل پاس ہوا تو کہا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، قدار نامی، قیدار، اور میں کروں گا، میرے ذمے۔ لہذا جب 9 آدمیوں کو لے کر جس دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، بلکہ اللہ کی اونٹنی نکلی تو اتنی لمبی چوڑی تھی کہ اس کے اوپر حملہ مشکل، اس کے گھٹنوں پہ تلواریں ماری، وہ بیٹھ گئی اور اس کو مار ڈالا، ختم کر دیا۔ بچہ اس کا بھاگا اور پہاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ بچے کو نہیں ختم کر سکے، اونٹنی کو ختم کر دیا۔ بس جیسے ہی حضرت صالح علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ 9 لوگوں نے مل کر اونٹنی کو ختم کر دیا، 9 ورهط، تو آپ نے فرمایا کہ بس قصہ ختم ہو گیا تمہارا، بہت بڑی جرأت کی، تمہارا قصہ ختم ہو گیا۔ تو کہا کچھ بھی تو نہیں ہو رہا، کہا 3 دن دیکھو اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن، تیسرا دن، صبح ہوئی تو ایسے زلزلے کے ساتھ ہوئی کہ وہ سارے پہاڑ کے مکانات ان کے قبرستان بن گئے، اسی میں سب ختم ہو گئے، سما گئے، قصہ ختم ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر لی تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے ایمان والے ساتھی بکھر گئے۔
اور حضرت صالح علیہ السلام کے علاوہ جتنے آپ کے مخالفین تھے سب تباہ و برباد کر دیے گئے. وہ فرعون ذی الاوتاد، پھر تیسرے صاحب فرعون، مصر میں ان کو حکومت ملی. ذی الاوتاد، میخے والے. میخے کیوں؟ زبردست ملٹری تھی، اور ملٹری عام طور پر آپ جانتے ہیں نا ٹینٹس میں رہتے ہیں، خیموں میں رہتے ہیں، اسی لیے میخوں والا فرعون الذین طغوا فی البلاد، جس نے ملک میں زیادتی کی، نافرمانی کی، فاکثروا فیہا الفساد، اور بگاڑ پیدا کر دیا، بنی اسرائیل کو کمزور نہتہ کر کے مارنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کر لی. یہی قوم کی مت مانی جاتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب کسی چیز سے وڈرا ہو جاتے ہیں تو یہاں تو چھوڑ دو. عقل بھی تو کہتی ہے، عقل بھی کہتی ہے نا کہ کسی سے آپ کا جھگڑا ہوا اور سامنے والا نے کہا بھی چھوڑو، جو بھی ہے حق ہے باطل ہے، تمہارا ہے گھر نہیں ہے میں نہیں جانتا، اب میں نہیں آ رہا ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں، قصہ ختم کر دو قصہ. لیکن بہت سے لوگوں کے اندر دماغ کے کیڑے اتنے سڑے ہوئے ہوتے ہیں، اتنی سرکشی ہوتی ہے، پھر وہ بیچارے کو جا کے ستاتے ہیں اور چاہتے ہیں بغیر پانی اس کو ذبح کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، چلے گئے بنی اسرائیل کو لے کر، خاموش پڑا رہتا اپنے محل میں زندگی بسر کر لیتا، یعنی تعاقب کرو، پکڑو. فوج کو لے کر نکلا، گھوڑے دوڑایا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق دریا کر دیا. کام تمام ہو گیا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، یہ وہ لوگ ہیں جن پر پروردگار کے عذاب کا کوڑا چلا. صوت الکوڑا جسے مارتے تھے نا جانوروں کو، اس کو کہتے ہیں. اور عذاب آپ جانتے ہیں فصب علیہم، صبا کے معنی ہوتے ہیں کہ مسلح دھار چلنا، بار بار. جب بارش بھی خوب ہوتی ہے نا، انا صببنا الماء صبا آیا کہ قرآن پاک میں لگاتار پروردگار کے عذاب کا کوڑا اوپر چلتا گیا، یہاں تک کہ تہس نہس کر کے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، قصہ ختم کر دیا. جب پروردگار کے غضب کو جوش و جلال آتا ہے تو جب وہ سزا دیتا ہے تو یاد رکھو پھر راہ فرار تم کو اختیار کرنے کا موقع نہیں ملتا. لہذا انسان قابو میں رہے. ان ربک لبالمرصاد، اللہ کبھی غافل نہیں ہوتا، نعوذ باللہ. بالمرصاد کا صحیح ترجمہ تو یہ ہے کہ اب آج کل ذرا شکار کا کلچر ختم ہو گیا، اسی لیے سمجھ میں آنا مشکل ہے، لیکن پہلے شکاری صبح کے اولین اوقات میں گھات لگا کر بیٹھتے تھے کہ یہاں یہ جانور ضرور آئے گا. وہاں مچان بنائی جاتی تھی، وہاں پہ پورے انتظامات ہوتے تھے. اس گھات لگا کر بیٹھنے کی کیفیت کو عربی میں مرصاد کہتے ہیں. فرمایا دیکھو سیدھا سادہ ترجمہ یہی ہے، تمہارا رب ظالموں کی گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے، غافل نہ سمجھو نگاہ میں. اور جیسے ہی یہ موقع پائیں گے اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا، تباہ و برباد کر دیے جائیں گے. لہذا انسان کبھی غلط فہمی میں نہ رہے خوشحال ہو گیا ہوں، یہ غلط فہمی میں نہ رہے حالات کو میں نے کنٹرول کر لیا، یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ سورسز میں نے پیدا کر لیے، انویسٹمنٹ کر لیا، اب زندگی بہترین ڈھرے پر چلی پڑی. لہذا اب احکام رسول کی اہمیت نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ کے احکام کی اہمیت نہیں ہے. من مانی کی زندگی بسر، کون کیا کر لے گا، کون میرا بگاڑ لے گا. پھر پروردگار کا جب کوڑا پڑتا ہے تو ذہن دماغ پاش ہو جاتا ہے، ساری چیزیں برباد ہو جاتی ہیں، کہیں کا انسان نہیں رہ جاتا. تاریخ میں بار بار ہوا، اور میں خاص طور پر کہتا ہوں کہ 90s میں جب کویت پر عراق کا حملہ ہوا تھا تو وہ لوگ جن کے ہیلی کاپٹر چلتے تھے وہ روٹی بریڈ کے لیے لائن لگائے کھڑے ہوئے تھے، بریڈ کے لیے روٹی کے لیے لائن لگا کے کھڑے ہوئے تھے، روٹی مل جائے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہاں سے آئے گا، پکڑ کیسے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کہاں سے انسان کو برباد کر دے گا، اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. خوف خدا دل میں ہو، بندگی ہو، اطاعت ہو، فرما برداری ہو، حضرت ابراہیم کا اسوہ ہو، فرعون کا نہ ہو، قوم عاد کا نہ ہو، قوم ثمود کا نہ ہو. یہ ہے خلاصہ کلام. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.